رحمان ارشد نے طویل گفتگو مختصر انداز میں مسلم لیگ کی تاریخ آپ کے سامنے رکھی. میں بھی آپ حضرات کا زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے چند ایک تفصیلات آپ کے سامنے رکھ کر اپنی جگہ لوں گا. جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہندوستان جب آزاد ہونے کے بعد کانگریس ایک جماعت تھی جو انگریزوں سے لڑ رہی تھی, دوسری جماعت مسلم لیگ تھی. اور وہ مسلم لیگ کی جماعت جیسا کہ رفیق الرحمان ارشد صاحب نے بتایا کہ شاہد صاحب اس کے بانی ہیں, اور یہ مسلم لیگ قیام عمل میں آنے کے بعد ایک ایسی مثال قائم کری کہ محرک کو قلم اگر آزاد ہوگا, اگر وہ ہندوستان کی سیاسی تاریخ دیکھے گا تو وہ مسلم لیگ کی قربانی اور خدمات کے الفاظ کو درج کرے ہو کر وہ تاریخ مکمل نہیں ہوگی. تو ایسی ہی ایک آرگنائزڈ مسلم لیگ ہے جو کیرلا میں اس کی مثال ہم کو دیکھنے میں ملتی ہے, جہاں پر تعلیم کا جو معیار ہے دوسرے اسٹیٹوں سے کئی زیادہ ہے, اور وہاں پر غربت کا جو معاملہ ہے تو وہاں پر مسلم لیگ وہاں پر حکومتوں میں گورنمنٹ میں رہ کر یا اپوزیشنوں میں رہ کر ایسے ایسے خدمات کو انجام دی کہ وہاں کے لوگ بلا لیڈر کو دیکھے مسلم لیگ کی پالیسیوں کے اوپر وہ جڑ کر مسلم لیگ کو مضبوط کرے. اور آپ کو حضرات کو یہ بھی یہ بھی میں مسلم لیگ کے تعلق سے آپ لوگوں کو بولنا چاہ رہا ہوں کہ مسلم لیگ کو چلانے کے لیے ایک کیرلا مسلم کلچرل سینٹر جو دنیا بھر میں قطر, کویت, دبئی, سعودی, عمان, یہاں کے جو لوگ کیرلا کے جو لوگ وہاں پر ملازمتیں کرتے ہیں وہ لوگ اپنے جو بھی انکم کے سورسز میں سے اکٹھا کر کر وہ لوگ ایسے جماعت کو چلا رہے ہیں, جذبے سے اس جماعت کو چلا رہے ہیں. ہمارے قائدین جو بھی ہے ان کا نظریہ یہی رہا ہے کہ مسلم سیاست میں دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتے ہیں کہ اپنے لیے جو سیاست کرتے ہیں, اور مسلم لیگ وہ ہے جو قوم کے لیے سیاست کرتی ہے. تو مسلم لیگ کو اس نظریے سے تابع کرتے ہیں. تو وہ جماعت کو علیحدہ تلنگانہ ہونے کے بعد یہاں پر ہم لوگ آندھرا پردیش سے جب یہ باڈی ڈیزالو ہو چکی ہے, یہاں پر ایک نئی باڈی کا قیام عمل میں لایا گیا ہے. تو جب ہمارے امتیاز حسین صاحب یہ لوگ حیدرآباد سے چنئی گئے تو میں نظام آباد سے, میں مفتی صاحب نظام آباد سے بھی چنئی گئے. پھر وہاں جانے کے بعد ایک باڈی تشکیل عمل میں آئی, اس کے بعد یہاں پر کام کا آغاز ہوا. تو میں اس یقین کے ساتھ آپ کو بولنا چاہ رہا ہوں کہ مسلم لیگ کا قیام یہاں پر عمل میں آنے کے بعد جو مسئلے ہم یہاں کے ہماری نیشنل کمیٹی کی توجہ میں لائے تو اس کو وہ بخوبی وقت کی ضرورت سمجھتے ہوئے ان سے جو ممکن کوشش ہے وہ کوشش کرے. جیسا کہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ آلیر میں جو انکاؤنٹر ہوا 5 لوگوں کا, جیسے ہی اس کے تفصیلات پیپروں کے ذریعے میڈیا کے ذریعے ہمارے پاس آئے تو میں ہمارے اس وقت کے ہمارے سابق اس وقت کے صدر جناب مرحوم احمد صاحب کی نالج میں لے کے آیا. یہ 7 اپریل کا واقعہ تھا. بہت شوق ہو گیا, ایسا کیسا 5 لوگوں کو مار دیے. پھر بعد میں پارلیمنٹ نہیں چل رہا تو 21 تاریخ کو پارلیمنٹ چالو ہوا تو 10 ساڑھے 10 بجے یہ کوئی پارلیمنٹ سے فون کرے ہو, فون کر کے میرے کو بولے میں پارلیمنٹ میں ہوں, آپ ایک ایشو بولے تھے 5 لوگوں کا قتل ہوا, اس کے ڈیٹیلز بھی جاؤ. کیسا بھی جاؤ سر, جلدی بھی جاؤ, میرے کو میرے پی اے سے بات کرو. پی اے والا جلدی بھی جاؤ, میرے میل میں کرو. میں سسٹم پہ ہی تھا, نیند میں اٹھ کے ان کو جیسے ہی فارورڈ کیا نیوز کٹنگ وغیرہ جو بھی ڈیٹیل, گاؤں کا نام, کتنے لوگ مرے, کون تھے, ورنگل, نارمل چیزیں دیا. وہ دینے کے بعد میں پوچھا کیا ہوا, کیا چل رہا ہے. تو ابھی پارلیمنٹ میں صاحب اٹھا رہے. 15 منٹ کے بعد میں لوک سبھا کا چینل ٹی وی پہ دیکھ رہا ہوں تو یہ مسئلہ پکار رہے تلنگانہ میں ایسا ہو گیا, علیحدہ تلنگانہ میں ایسی جو قیام عمل میں آنے کے بعد مسلمانوں کے ساتھ ایسی ناانصافی ہوتی, ایسی ناانصافی کو ہم برداشت نہیں کریں گے. یہ دستور سے ملک چلے گا, اس لیے بادشاہ یہاں پر نہیں چل سکتی. اس طریقے کے معاملے وہاں پر اٹھائے. مقامی سطح پہ سیاست اخبار ہیڈ لائن پہ اس کو لکھا, جبکہ مفتی صاحب سرچ کر رہے ہیں کہ ہماری سیاست والے کور نہیں کریں. بعد میں انہوں نے نوٹس کر کے بولے کہ یہ ہیڈ لائن پہ آئی. تو اس طریقے کی انہوں نے توجہ دی ہے. اور ایک معاملہ عبد القدیر صاحب کا جو کانسٹیبل ہے 25 سال سے جو قید میں تھے, ان کو 14 سال کی قید ہونے کے بعد بھی وہ 1992 میں جو فسادات ہو رہے تھے, وہ فسادات میں اس وقت کے ان کے ہائر آفیسر ستیہ صاحب کو ایک طرفہ کارروائی فرقہ وارانہ ذہنیت سمجھ کے ان کو قتل کر دیے. وہ قتل ہونے کے بعد ان کو عمر قید ہو گئی قانون کے حساب سے, لیکن قانون میں جو عمر قید کی سزا 14 سال ہے, یہ فرقہ پرست طاقتیں جھوٹے گواہیں اور دلیل کورٹ میں پیش کرتے ہوئے ان کی سزا کو طویل برقرار رکھا.
اس کے لیے سبھی سیاسی جماعتیں نے ان کے رہائی کے لیے جدوجہد کی، سوشل آرگنائزیشن کرے، پولیٹیکل پارٹیز کرے، میڈیا کری. وہاں پر مسلم لیگ بھی ہم قیام عمل میں آنے کے بعد 12 ہمارے بشیر صاحب ہمارے نیشنل ایم پی آرگنائزنگ سیکرٹری مسلم لیگ احمد صاحب کے لیٹرس ہم کے سی آر کو بارہا ہر رمضان سے پہلے بریل کو چھوڑو، اور کوئی چیز بیمار ہوا ایسی پیپروں میں نیوز آئی تو ان کی بیماری ہے کچھ بریل پہ چھوڑو، اس طریقے کے لیٹرس ان کی توجہ دلائی. اور جب ہم کو 2015 میں جب حکومت یہ اعلان کری کہ ہم 125 قیدیوں کو ان کے گڈ کنڈکٹ گڈ بیہیویئر کی بنیاد پر رہا کر رہے ہیں، تو وہ میسیج میں لے کر یہاں صاحب کو بولا صاحب یہ پر 125 26 جنوری کو چھوڑنے والے ہیں لوگ، اس میں عبدالخلی صاحب کا نام انکلوڈ. تب بھی احمد صاحب یہاں پہ سی ایم صاحب کو رابطہ قائم کرے، ان سے رابطہ قائم نہیں ہونے کا ڈپٹی سی ایم کو بات کرے، لیٹرس بھی جائے. اس کے بعد ان کے فیملی ممبرس میرے کو فون کر کے بولے کہ جب سے مسلم لیگ کا انعقاد عمل میں آیا، ایڈمنسٹریشن حرکت میں آیا، ایڈمیشن حرکت میں آنے پر سبھی لوگوں کا جیسا پریشر رہا، مسلم لیگ کا بھی وہاں پر ایک اچھا پریشر ہے. تو ان کی اہلیہ ایک احمد صاحب کے نام پہ شکریہ کا لیٹر بھیجائے میرے کو، میں ان کو انٹرسٹ کر کے احمد صاحب تک بھیجایا لیٹر. یہ مسلم لیگ کے کارنامے ہیں. 12% ریزرویشن کی جو بات ہے، تمل ناڈو کی شکل میں دیے. آپ حضرات یہ بات سمجھ لیجئے، تمل ناڈو وہاں پر 62% ہوتا، وہاں بھی وہی سپریم کورٹ کا قانون لاگو ہوتا، اور یہاں پر اسمبلی میں بل پاس ہو کے وہ اسم آ جا کے اٹک جاتا. یہاں پر وہ قانون لاگو کیوں نہیں ہوتا؟ یہاں پر کچھ ٹیکنیکلی ڈیفالٹس ہے جو ہمارے موجودہ کے سی آر صاحب اس کو فلفل نہیں کرے. جیسا کہ علیحدہ تلنگانہ ہو گیا، دونوں ریاستیں ہوں گی، یہاں پر مسلمس پہلے کتنے پرسنٹ تھے وہاں پر بڑھ گئے، یہاں کم ہو گئے. یہ پورے ٹیکنیکلی باتیں ہیں. اگر وہ ٹیکنیکلی باتیں وکلا ایکسپرٹس اور جو انٹلیکچوئل ایکسپرٹس کے اگر رائے مشورہ طلب کر کے اگر وہ اس طریقے کا اگر یہاں پر بل بنایا جاتا تو میں یقین مانوں جیسا تمل ناڈو میں 62% کامیاب ہے وہ تلنگانہ میں بھی کامیاب ہوتے. اس کے تعلق سے بھی یہ صاحب 12 لیٹر لکھتے رہے، 12 توجہ دلاتے رہے. جب یہ بل ریجیکٹ ہوا، یہ ریجیکٹ ہونے کے بعد ہمارے پریزنٹ ایم پی کنالی کٹی صاحب کی نالج میں ڈالا. نالج میں ڈالنے کے بعد کنالی کٹی صاحب پورے ڈیٹیلز منگائے کیسا معاملہ ہے. تو میں بتایا اسمبلی میں 12% مسلمانوں کو ریزرویشن پاس کرے یہ لوگ، 10% ایس ٹی کو پاس کرے. پھر یہ بل جو ہے 50% سے زیادہ اسٹیٹ کو اختیارات دیے، سپریم کورٹ کی کیپنگ ہے. اس کے لیے پریسیڈنٹ ایسن کی ضرورت ہے، سینٹرل گورنمنٹ کا انوالومنٹ ہوتا ہے صاحب. تو جب بھی ہمارے کنالی کٹی صاحب کے سی آر کو مبارکباد دیتے ہوئے، آپ کی ایسی سوچ ہمارے مسلم کمیونٹی دلت کمیونٹی کے لیے آپ کو بہت مبارک. مسلم لیگ آپ کے ساتھ سالیڈریٹ کرتی ہے، اور آپ کے فیصلے کے لیے اگر ضرورت پڑے پلاننگ کمیشن نیتی آیوگ میں رکھنے والی یہ سرکار، سینٹرل مودی سرکار، یہ بل کو ان آفیشیل، انکنڈیشنل، غیر دستوری سمجھ کے اس کو ریجیکٹ کر دیا. یہ مسلم لیگ کے ریاستی کارنامے. ویسے تو نظام آباد، کاماریڈی اور دیگر اضلاعوں کے جانچاوے کے بھی مسئلے آئے، ان کے صاحب بھی وقت جانتے، ان کے بھی ناموں پہ لیٹر یہ صاحب بھیجائے. یہاں کے چھوٹے موٹے شیخ حیدر کا معاملہ ہے، بالکنڈا جس میں جو ہے وہ کچھ بچی کا عصمت رسی کا معاملہ ہے. تو یہ سب معاملے مسلم لیگ یہاں پر توجہ دینے تیار ہے. ہم کو آج وقت کی ضرورت ہے کہ اس جماعت کو یہاں پر مضبوط کرنا. آنے والے دنوں میں یہ جماعت ہمارے کو ہر لحاظ سے تعاون کرنے تیار ہے. یہاں سے ہمارے کارپوریٹر نکلیں گے، یہاں سے ہمارے ایم ایل اے نکلیں گے، یہاں سے ہمارے ایم پی نکلیں گے. اس بات کا عزم ہم سب کو مل کے لے کے آگے اس سوچ کو بڑھانا ہے، تبھی جا کے کام کر رہے ہیں. تو انہی چند باتوں کے تفصیلات آپ لوگوں کے سامنے میں رکھا ہوں. آج مسلم لیگ کا مہاکٹمبی کے ساتھ الائنس ہے. یہ الائنس فرقہ پرست طاقتوں کو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں مودی سرکار اور کے سی آر سرکار ایک تھالی کے دو رخ ہیں. کے سی آر صاحب تو بولتے ہیں کہ ہم جو ہے مودی سرکار کے ساتھ نہیں ہیں، اور 12% ریزرویشن پہ کے سی آر صاحب وعدہ کریں کہ ہم جنتر منتر پہ دھرنا دے دیں گے، ایک بار ریجیکٹ ہونے کے بعد سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے. تو جب جو شخص جو حکومت کے صدر کے انتخابات کو تائید کرتا، نائب صدر کے انتخابات کو تائید کرتا، ان کی پالیسیاں لو جہاد کے نام پہ جس طریقے سے مسلمانوں پہ ظلم ہوا اس پر ان کی آواز نہیں اٹھتی، گو رکشک کے نام پہ جس طریقے کا وائلنس ہو رہا ہے ان پر ان کی آواز نہیں اٹھتی، کامن سول کوڈ کے اندر مداخلت کرنے کی کوشش کری، جبھی بھی یہ سرکار چپکی خاموش بیٹھی ہوئی ہے. ٹرپل طلاق کا بل یہ لوگ پارلیمنٹ کے ایوانوں سے غائب ہے، اس کا آرڈیننس نکالا تو آج چپکی خاموش بیٹھی ہوئی. تو یہ سرکار سے ہم یہ امید رکھ سکتے ہیں کہ یہ ہماری اقلیتوں کے ساتھ ہمدرد رکھنے والی ہے. میں آپ لوگوں کے سامنے سوال رکھ رہا ہوں. لہٰذا انہی تمام تفصیلاتوں کو ہم مد نظر رکھتے ہوئے فرقہ پرست طاقتوں کو دور رکھنے کے لیے
ایک سیکولر جماعت کانگریس جو ایک مودی سرکار مودی کو ایک جواب دے سکتی ہے اس کے ساتھ ٹھہرنے کا فیصلہ کیے. جب آپ کے سامنے دو بڑے نقصان، ایک نقصان بہت بڑا ہے اور ایک نقصان بہت چھوٹا ہے، تو ہم کو مجبوراً بڑے نقصان کی قربانی دیتے ہوئے چھوٹے نقصان کے ساتھ چلنا پڑتا ہے. آج وقت کی ضرورت ہے. آج مہاقدومی کے تحت ہم کو یہاں پر KCR سرکار کو بھی اقتدار سے ہٹانا ہے اور یہی KCR سرکار کو اقتدار سے ہٹاتے ہوئے آنے والے انتخابات میں انشاءاللہ سینٹرل لیول سے بھی مودی سرکار کو ہٹانا ہے. یہ بات کا عزم آپ تمام حضرات یہاں شرکت کریں. تو میں آپ لوگوں کا بہت مشکور ہوں، ممنون ہوں. آپ لوگوں کا وقت میں زیادہ لیا. انشاءاللہ یہاں سے ہمارا الائنس شروع ہوگا کانگریس کے کینڈیڈیٹ. ہم لوگ مل جل کے لانے کی کوشش کریں گے. آپ لوگوں کا بھی اپنے اپنے حلقوں میں اس بات کو